اپنی نئی تحقیق پیش کریں، اکابر کو رونق کے کریں، اکابر کو کراس کر کے پیش کریں تاکہ لوگ سمجھے بہت بڑا محقق ہے، تحقیق پیش کی۔ کہتے نہیں اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں جب ام المومنین امی عائشہ ہی ہے، کہتے ہیں نکاح عمر ان کی 18 سال دی، اس بحث کو چھوڑے۔ میں کہتا ہوں علمی اختلاف ہے، چلو کر لو، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن علمی اختلاف کرتے ہوئے احمد سعید چتروڑی جو زبان استعمال کرتا ہے توجہ رکھنا۔ کہتے ہیں لیکن بخاری صاحب اپنی روایت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی کھیل کھیلنا ثابت کرتے ہیں۔ یار حد ہوتی ہے بے حیائی کی، ایک منٹ بات ذرا سن لو نا۔ کہتے ہیں جنسی کھیل کھیلنا ثابت کرتے ہیں۔ آخری بات سنو، میں ایک تمہیں توہین کتنے جملے تمہارے سامنے عرض کروں گا۔ احمد سعید چتروڑی کہتے ہیں بھلا اس سے زیادہ توجہ رکھنا، بھلا اس سے زیادہ یہی بات غلام حسین نجفی بکے وہ بدبخت کافر ہے، اگر غلام حسین نجفی بکے وہ واجب القتل ہے، غلام حسین نجفی بکے وہ پیغمبر کے صحابہ کا گستاخ ہے، یہی جملہ چتروڑی بکتے ہیں۔ کہتے ہیں بھلا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور کیا ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی تک نساء کی فہرست میں یعنی نابالغ ہے، اس کا نظریہ یہ ہے نابالغ کو نساء نہیں کہتے، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے قرآن نساء کو نابالغ کو نساء نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں قرآن نابالغ کو نساء کہتے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو کاٹنا قتل کرنا شروع کیا اور بچیوں کو زندہ رکھا، قرآن کہتا ہے نقتل ابناہم ونستحیی نساء تو کہہ رہے عورتوں کے لیے، قرآن لفظ نساء استعمال کرتے ہیں، یہ شیخ تفسیر ہے، قرآن مراسیوں کی طرح پڑھے، یہ شیخ تفسیر ہے، معنی غلط بیان کرے، یہ شیخ تفسیر ہے۔ تم 1000 مرتبہ مانو، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جملہ سن، کہتے ہیں بھلا اس سے زیادہ ہمارے حضرات تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اس دفعہ دجال کا دفاع تم کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں آج ذہن بناؤ، اللہ نے چاہا تو جیل سے باہر، بولی اللہ نے چاہا تو جیل سے باہر، اگر خدا نخواستہ آ بھی گیا تو تم نے پنڈی کسی سٹیج پر اس کو آنے توبہ کرے کہ میں نے غلطی کی ہے، تم یقین نہیں کرو گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 140 صحابہ سے بخاری میں روایات رہی ہیں، میں اس پہ لمبے وقت بہت گزر جائے گا، میں ایک صحابی کا نام لے کر گنتا۔ ابو بکر صدیق سے 22 لی ہیں، عمر سے 60 لی ہیں، عثمان سے 9 لی ہیں، علی المرتضیٰ سے 29 لی ہیں، میں روایات گنتا چلے جاتا۔ عبداللہ بن عباس سے 279 لی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے 270 لی ہیں، حضرت ابن مسعود سے 85 لی ہیں، ام المومنین عائشہ سے 42 لی ہیں، صحابی سے 73 لی ہیں۔ میں کہتا ہوں روایات کے راوی 140 صحابہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، لیکن یہ جملہ کیا کہتے صحابہ میں جو راوی تھے نا یہی جو بخاری کے راوی تھے، کہتے ہیں امام بخاری کو متون کرنے کی بجائے یہ سارا تان روات پر آتے جو اکثر قرآن فہمی سے کورے تھے، اور یہی چتروڑی کہتے اکثر تابعین متع کے قائل تھے۔ اکثر تابعین، اس سے بڑی غلاظت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں دعا کرو یہ جیل سے باہر، بولیے نا کہاں پر ہے؟ اور غیر مقلد کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ، بولیے نا اللہ۔ مجھے چٹا یہ جی مولانا سعید چتروڑی کو لوگ نہیں جاتے، یہ وہی ہے جسے سعید احمد ملتانی کہتے ہیں۔ میں نے بحمدللہ آج کی بات نہیں ہے، جب یہ جیل میں نہیں جیل سے باہر تھا، میں نے 31 مارچ کو ککڑ ہٹا میں چیلنج کیا، مولانا عبدالخالق رحمانی دامت برکاتہ موجود تھے، پوچھو حضرت سے، ہم دونوں اسٹیج پر موجود تھے، للکارا کہ تو نے اگر تیرے اندر غیرت ہے ہم تیری کتاب کے چیلنج قبول کرتے ہیں، ہم سے ککڑ ہٹے میں مناظرہ کر لے، ہم تو تیرے شہر میں گئے ہیں، ہم تو تیرے دیہات اور گاؤں میں گئے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ جب جیل میں تھا ہم نے تب بات کی ہے، جب جیل سے باہر تھا ہم نے تب بھی بات کی ہے۔ گستاخ ہوتے، وہ رافضی ہو تب گستاخ ہے، وہ مرزائی ہو تب گستاخ ہے، غیر مقلد ہو تب گستاخ ہے، احمد سعید ملتانی ہو، بولیے احمد سعید ملتانی ہو۔ ہماری میں کہتا ہوں مولانا حیدری دامت برکاتہ نے بڑی ایک عجیب بات کی تھی، وہ تفصیلی بات تو میں نہیں عرض کرتا، حضرت ملاقات ہوتی ہے، مولانا نے مجھے بڑی ایک عجیب بات کی۔ مولانا نے فرمان لگے ایک کام ہمارا ہے ایک کام تیرا ہے، تیرا کام ہم سے بھی سخت ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا ہم ایک سے لڑتے ہیں تو ہر باطل سے لڑتے ہیں۔ مولانا فرمایا ہم ایک سے لڑتے ہیں، ہم کبھی مسالت کر جاتے ہیں اپنے سٹیج کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے، تو ہر ایک سے لڑتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے مجھے کئی ساتھیوں نے کہا بریلوی بھی تو حنفی ہے نا، ان کو ساتھ لے کر جنگ لڑو غیر مقلدین کے خلاف، ارے یہ بھی تو اپنے ان کو لے کر لڑو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، کل کو کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، زندہ رہنا یا نہیں رہنا ہم آئندہ نسلوں کو بتا دیں گے۔ اگر آدمی حق پر ہو اپنے اہل حق کو ملا کے باطل سے جنگ لڑی جا سکتی ہے، اگر ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو جمعیت اور
سپاہ کو اکٹھا کریں گے، اگر ہم نے اکٹھا کرنا ہے وفاق المدارس کو اکٹھا کریں گے، ہم نے اکٹھا کرنا ہے مجاہدین تبلیغی جماعت کو اکٹھا کریں گے۔ حاجی عبد الوہاب میرا قائد اور لیڈر ہے، مولانا فضل الرحمان میرا قائد اور لیڈر ہے، مولانا علی شیر حیدری میرا قائد اور لیڈر ہے، مولانا سلیم اللہ خان میرا قائد اور لیڈر ہے۔ کمی کوتاہیاں چند ایک ہو جاتی ہیں مگر اپنے اکابر سے دور نہیں رہا جاتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان جمعیت کا قائد یہ میرا قائد ہے، مولانا علی شیر حیدری دامت برکاتہم سپاہ کا قائد یہ میرا قائد ہے، وفاق المدارس کا قائد مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم یہ میرے قائد ہے، تبلیغی جماعت کی قیادت یہ ہماری جماعت ہے۔ اگر ہم نے اکٹھا ہونا ہی ہے تو خود اکٹھے ہو جائے نا۔ یہ عجیب بات ہے، جو نظریہ پرویز مشرف کا وہی نظریہ ہمارا ہے، اپنوں کو دور کر دو غیروں کو قریب کر دو، غیروں کو دور پھینکو اپنوں سے سینے سے لگاؤ۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ اور ٹھیک ہے غلط ہے؟ مولانا فضل الرحمان ہمارے نہیں ہیں، بلند آواز سے کو مولانا سلیم اللہ، اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہ آئے یا کسی بات پہ اختلاف ہو بھی جائے تو یہ معنی تو نہیں ہے کہ اپنے کابر کے خلاف زبان درازی کرو، نہیں بھائی نہیں۔ میں کہتا ہوں ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، آپ کا اپنا ذوق ہے، میرا اپنا ذوق ہے، میں آپ کے ذوق کو اپنا پابند نہیں کرتا، لیکن مجھے تم بھی پابند نہ کرو، تم اپنے ذوق پہ بولو میں اپنے ذوق پہ۔ میں چاہتا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے جو بندی ایک سٹیج پر جمع ہو جائے، ہمیں غیر کو ساتھ ملا کے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکٹھا ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب قبول فرمائے۔ میں بات سمیٹ تو مولانا بھی تشریف لائے ہیں، آپ حضرات نے مولانا کا بھی تفصیلی خطاب سننا ہے۔ میں عرض کرتا ہمارا عقیدہ کہ اللہ بولیے نا، اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے نا۔ طالب الرحمان دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ پر ہے۔ میں نے ایک بہت اچھا دلیل کہتے ہیں اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُم اب عوام کو سمجھ نہیں آنا، اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، مَنْ فِي السَّمَاءِ اور ہے، فوق السَّمَاء اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر کرسی ہے، کرسی پر سمندر ہے، اور سمندر پر دفن کرنے والوں کی جوتیوں کی آواز نہیں سنتا؟ کہتے ہیں یہ آواز اللہ سنا دیتا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ وہ مردہ ہی کیا جو، اور پھر کہا یعنی جوتیوں کی آواز آ جاتی ہے، قرآن کی آواز نہیں آتی۔ جوتی کی آواز سن لیتا ہے، اسلام کی آواز، جوتی کی آواز سن لیتے ہیں، درود کی آواز نہیں سنتا۔ حد ہوتی ہے کم عقلی کی۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ وہ مردہ ہی کیا ہوا جو سنتا ہو۔ صفحہ 117 آئی عقیدہ سیکھیے۔ پھر کہتے ہیں کیا مردہ دفن کرنے والے کی جوتیوں کی آواز سن لیتا ہے؟ میں کہتا ہوں تم نے جوتے کھانے